السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی ان ساتوں سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ ایسی کوششیں کر سکیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنے۔ یہ وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ چند گنتی کے دن جو ہمیں ملتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں صدا لگاتے ہیں کہ نیکی کے طلبگار، خیر کے طلبگار اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مختلف موضوعات پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت پرسنالٹی استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتی ہیں، اور استاذہ ایک اتنا خود کے لیے بھی بہت لرننگ مومنٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان ان نشستوں سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور سوچ کے نئے زاویے ایسے ضرور کھلیں۔ گو کہ ہر کوئی اپنی تئیں ضرور کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپرچونٹیز کا حریص بھی ہوتا ہے۔ تو استاذہ ہم پچھلے پروگرامز میں بھی مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے رمضان میں اپنی عبادات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات ڈسکس ہوئے، اپنے بچوں کو کیسے ہم صبر سکھا سکتے ہیں، ہمدردی سکھا سکتے ہیں، شکر سکھا سکتے ہیں، اور آپ نے بہت ہی بہترین رہنمائی کی۔ پھر ہم اور بہت سے موضوعات کو کور کرتے ہوئے آج پھر، کیونکہ انسان کا کل سرمایہ اس کی اولاد، اس کی نسلیں، اور اس کی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ انسان پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے معاشرے کے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ لوگ بھی جو صاحب اولاد ہیں اور وہ بھی جو صاحب اولاد نہیں ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اپنے بچے از دا پرائم رسپانسبلٹی، لیکن سوسائٹی کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں جن کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری نسلیں ہمارا فیوچر ہیں، ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ آج جس طرح کی نسل ہم تیار کریں گے، انشاءاللہ کل کو اسی طرح کی جنریشن ہم ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ معاملات کیسے ہوں گے۔ اور بہت زیادہ یوتھ پہ بات کی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے جیسے ممالک جہاں پر یوتھ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ اگنورڈ بھی وہی ہیں۔ نارملی ہمارا بچہ ٹی وی کے حوالے، گیجٹس کے حوالے ہو گیا۔ اس کی تربیت میں آج ماں باپ کا کردار اتنا نظر نہیں آتا جتنا گیجٹس کا نظر آتا ہے، اور اسکولس تو اپنی یہ رسپانسبلٹی آلریڈی چھوڑ چکے تھے۔ وہ اسکل سکھا رہے تھے، شاید ان کا کام بھی اسکل سکھانا تھا، تعلیم دینا تھا۔ ان سے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اسکولس تربیت کریں، اسکول سوچتے ہیں کہ ماں باپ تربیت کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں جو تربیت کر رہے ہیں وہ بیسکلی گیجٹس کر رہے ہیں۔ استاذہ جب بھی بچے کی بات ہوتی ہے تو نارملی سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے، لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک شاندار باپ کی مثال نظر آتی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے ہر موڑ پہ نظر آتے ہیں، اور آج انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر ہم زیادہ بات چیت کریں گے۔ باپ کا کیا رول ہے ایک اولاد کی تربیت میں، اور خصوصی طور پہ بیٹوں کی تربیت میں؟ فائزہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے خود ہائی لائٹ کی کہ آج ماں باپ اور تعلیمی ادارے، یعنی خاندان اور تعلیمی ادارے کے درمیان گیجٹس جو ہیں وہ زیادہ اہم رول پلے کر رہی ہیں۔ بالکل۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا یعنی یہ کریٹیکل ٹائم ہے سارے پیرنٹس کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سب کو سر جوڑ کے سوچنا چاہیے اپنی نسلوں کے لیے کہ ہم آنے والوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح کی نسل جو ہے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا۔ بالکل۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں جو مثال دی ہے، ایک والد کی مثال بہت ہی اہم مثال ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ والد کو کس کس اینگل سے اپنے بچے کے لیے سوچنا ہے، اور صرف بیٹے کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے بھی، کیونکہ بیٹے اور بیٹی میں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ ماں باپ کی توجہ انہیں بھرپور ملنی چاہیے۔ بالکل۔ تو لقمان حکیم کی وصیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پوری پرسنالٹی کا جو ہے وہ سانچہ نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کہ عقیدہ کیسا ہو، پھر یہ ہے کہ عبادت کیسی ہو،
مزاج کیسا ہو، سوچ کس طرح کی ہو، اخلاق کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو، پھر یہ کہ آپ کی چال ڈال کیسی ہو، آواز کس طرح کی ہو، یعنی ہر اینگل کے بارے میں کام ہمیں نظر آتا ہے. تو اس میں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو والد کے کریکٹر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وضاحت کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو ایک والد کا کریکٹر بھی ایسا ہوگا تو وہ تربیت کر سکے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ والد نیت کر لے، تربیت کرنی شروع کر دے اور تربیت ہو جائے. مطلب یہ کوئی کھانا تھوڑی بنانا ہے کہ جو بھی اٹھے گا چلو ریسیپی دیکھی، انگریڈینٹس ملے تو اس کے مطابق اس نے کھانا بنا لیا. یا کوئی یعنی آپ کپڑا بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی یعنی برتن بنانا چاہتے ہیں، مشینری بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پروسیجرز موجود ہیں. اس کے لیے طریقہ کار جب طے ہو گیا تو اس کے مطابق ایک چیز جو ہے وہ طے شدہ ہے، اس کے مطابق ہو جاتی. یہ انسان کا بچہ ہے بھائی. انسان کے بچے کے لیے ایک رول ماڈل چاہیے. تو اس رول ماڈل کی صفت بیان کی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس کا ذاتی طور پر صرف اس کی اپنی ایفرٹ نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو حکمت عطا کی تھی. اور وہ حکمت کیا تھی، وہ وزڈم کیا تھی؟ وہ وزڈم ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے ضروری ہے. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. گریٹیٹیوڈ سب سے بڑی بات ہے. اور اس پہ ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے کہ شکر کتنی بڑی چیز ہے. اگر ہم اب خود بھی شکر گزار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بھی اور اللہ کے بندوں کے بھی، تو ہم اگلا عمل تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ شکر گزار شخصیت ہی تربیت کرنے کے قابل ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے پیچھے اگر بیہائنڈ دا کرٹن دیکھیں تو نعمتوں کا اعتراف ہے. نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا، ہر چیز کے پیچھے اس کو کار فرما دیکھنا، یہی چیز تو ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. تو جب اپنے اندر ایک چینج آتی ہے تو اولاد کے اندر چینج لانے کے لیے پھر اس طرح سے کوشش ہوتی ہے جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. آپ امیجن کریں گے کہ ایک انسان کے شعور کو کہاں لگا دیا کہ وہ امیجن کرے کسی چٹان کے نیچے ایک چھوٹا سا دانہ ہے جو چلا گیا، نظر سے دور ہو گیا، اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتا. وہی اٹھا. میں سید قطب کو دیکھتی ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کی اتنی خوبصورت ڈسکرپشن دی ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وہ چٹان کے نیچے سے نکلا اور اتنی بڑی گلیکسیز اور سیاروں ستاروں کے درمیان چلا گیا. اتنی وسعت ہے، اتنی وسعتوں میں اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. اور وہی دانہ، وہی ذرہ زمین پر اتر آیا ہے. اور اب امیجنیشنز ہے نا، آپ امیجن کرواتے ہو اپنی اولاد کو بھی، خود امیجن کرتے ہو، امیجن کرواتے ہو کہ پھر وہ زمین پہ آ گیا. اللہ سے نہیں چھپ سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنے رب سے چھپ جائے؟ اور یہ کتنا شاندار مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی سوچ کو ایک ذرے تک لے جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کرنے والی چیز تو یہی ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، سمجھایا جائے، انہیں موقع دیا جائے. گیجٹس میں الجھے بچے کب سوچنے سمجھنے کے قابل رہ جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب سوچیں ذرا کہ ریٹینشن ٹائم لوگوں کا کیا ہو گیا، سوشل میڈیا نے کہاں تک پہنچا دیا. اسکرین ٹائم کے بڑھنے کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہ گئے. لوگوں کے وزڈم جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئی. اصل میں وزڈم متاثر ہو رہی ہے، یعنی تو وزڈم کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں کہ وہ ماں تربیت کر رہی ہے کہ جو بچے کو گود میں لیے ہوئے فیڈ بھی کرا رہی ہے اور موبائل پہ دیکھ رہی ہے، اور اس کا سارا دھیان جو ہے
ٹک ٹاک پہ ہے یا انسٹا پہ ہے یا مختلف سوشل میڈیمس پہ ہے, سامنے اس کی LED اسکرین بھی لگی ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی مووی چل رہی ہے, یہاں پہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اس کے ساتھ وہ بچہ بیچارہ کہاں ہے, وہ ماں کے دل دماغ میں نہیں ہے, وہ باپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے, اس کی نشو و نما کہاں سے ہونی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے یہاں پر ذرا یہ کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہے وہ ماں پہ ڈال دی جاتی ہے. ادھر بڑا انفارچونیٹ ہے کہ تربیت کی ذمہ دار ماں سمجھی جاتی ہے. والد اگر وقت دے بھی رہے ہیں تو وہ بچے سے زیادہ وہ خود گیجٹ پہ ہوتے ہیں. والد بھی گیجٹ پہ ہے, ماں بھی گیجٹ پہ ہے. مطلب اگر دیکھا جائے تو بچے کے ہاتھ میں بھی گیجٹ ہے. یعنی آپ پیدا ہوتے بچے کو دیکھیں, اس کو جب اسکرین دکھائی جاتی ہے, ریئلی آپ بالکل پہلے دن کے بچے کو اسکرین دکھا دیں, وہ دیکھتا ہے, رسپانس کرتا ہے, اور پھر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا سوائے اس کے. استاد ایک اپرچونیٹی بھی ہے, بچے بہت کچھ ایسا لرن کر رہے ہیں جو شاید بہت لیٹر ایج میں بھی مشکل ہوتا ہے لرن کرنا. یعنی ان کے پاس وہ ایکسپوجر, وہ ورڈز کا نالج, وہ فیکٹس کا نالج شاید زیادہ آ رہا ہے. اب پیرنٹس کو اتنا زیادہ وائبرنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اتنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سوچ کو کس طرح سے اللہ کی طرف مرکوز کرنا ہے. نو ڈاؤٹ, ٹرو. کیونکہ آپ اگر اپنے بچے کے ذہنی لیول کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچے کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس اس سے زیادہ ہے تو آپ اسے اپیل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر آپ اس کے لیے آپ کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. استاد ہمیں لقمان حکیم اپنے بچے کو توحید سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شرک سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور نصیحت کرتے ہیں کہ میرے چھوٹے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا, شریک نہ کرنا. بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. کتنی اہم بات ہے کہ اب اتنے چھوٹے سے بچے کو یہ سکھانا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. استاد اس کو یہ کانسیپٹ بچے کو کیسے سکھایا جا اچھا, میں تو یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا کبھی ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو بھی, چھوٹا بچہ ہے یا ٹین ایجر ہے یا بڑا ہو گیا, جو بڑا ہے, کیا بچے کو شرک سے روکنا والدین کی ذمہ داری ہے؟ اسے توحید پرست بنانا والدین کی ذمہ داری ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری. کیا والدین کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ اسے خود پرست بنا دیں؟ اسے خدا پرست بنانا تھا نا, لیکن اسے کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. بچے کو کیا پسند ہے, بچے کو کیا ناپسند ہے. ہماری تو ساری ایجوکیشن بھی اس کے گرد گھومتی ہے, ماں باپ بھی اسی کے گرد گھومتے ہیں. بچوں کے ٹوائز سے دیکھ لیں, بچوں کے کھانے پینے سے دیکھ لیں, چائلڈ سینٹرڈ ہے نا ہمارا سارا خاندان بھی اور ہماری ساری ایجوکیشن بھی. بالکل ایسے. اور اب دیکھیں کہ روسو کی تھیری ہے یہ, کہ وہ کہتا ہے کہ بڑوں کو تعلیمی مقاصد متعین نہیں کرنے چاہیے, بچے کو چھوڑ دیں, آزاد چھوڑ دیں, وہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتا ہوا پتھر کی طرح گول ہو جائے گا. یعنی خود ہی اس کی تراش خراش ہو جائے گی. آٹومیشن پہ بلیف ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جب کبھی کسی کو سینٹر بنا دیا جائے, مرکز بنا دیا جائے, تو ظاہر ہے کہ آپ کے سارے ریسورسز, آپ کی سوچ, آپ کی ہر چیز اسی کی جانب لگے گی نا. تو جس بچے کو سیلف سینٹرڈ بنا دیا, اس کے لیے سیلف سب کچھ ہے, میں, میری پسند, میری چیز, میری بات, اور پھر یہ کہ میڈیا, سوشل میڈیا نے کہاں تک پہنچا دیا, اور آپ کی جتنی ہر آنے والے دن میں نئی چینج آ رہی ہے, ہر موبائل کی چینج, ہر گیجٹ کی چینج. آپ کو کبھی حیرت ہوتی ہے کہ دور دراز کے ریموٹ ایریاز کے رہنے والے لوگ بھی کتنی زبردست ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, جی بالکل, اور کتنی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں. سیکھنے کا پوٹینشیل تو ہر ایک میں ہے, لیکن استعمال کہاں ہو رہا ہے. تو جب بچہ انا پرست بنے گا, خود پرست بنے گا, اس بچے کو توحید کہاں سے سکھائیں گے؟ اور یہ ہم شروع سے اس میں یہ چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ توحید تو نہیں سکھائی. ہمارا ایک ایک جملہ, ہمارا ایک ایک محبت کا انداز, ہمارا پیار کرنا, اس سب میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم واقعی, آپ کی بات درست ہے کہ ہم اسے خود پرست بنانے کے لیے خود فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری طرف دیکھیں نا کہ ہماری تو ساری لینگویج ہی ایسی ہے, بارش ہو رہی ہے, پھل آ رہے ہیں, فلاں چیز آئی, فلاں گئی, کہیں بھی ہمیں ہماری گفتگو میں, ہمارے لٹریچر میں خدا نہیں ملتا, وہ الہ نہیں ملتا. ایسے میں
انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا، کتنا زیادہ تکلیف دہ سلسلہ ہو گیا کہ بچے کے ذہن سے خود پرستی نکالنا، خواہش پرستی نکالنا بہت بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں یعنی کسی اور کا زیادہ قصور ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹنگ ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سب کے وہ اسکنر کی تھیری ہے نا کنڈیشننگ کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کا بلیف ہے کہ جو آپ نے سکھانا کنڈیشنڈ کر دیں. تو کنڈیشنڈ مائنڈ جو ہے نا وہ کبھی سوچتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا. کنڈیشنڈ مائنڈ کو جس چیز کے ساتھ کنڈیشنڈ کر دیں گے بس اس نے سیکھ لیا، دیٹس اٹ. اسے کوئی پتہ نہیں کہ کیوں کسی نے کیا کیا اور کیسے کیا، اسے یہ پتا ہے کہ بس یہ ہو گیا اور میں بس مجھے یہی پتا ہے. اس سے آگے نہ وہ سیکھنا چاہتا ہے نہ اسے سیکھنے کی ضرورت فیل ہوتی ہے. تو ڈی کنڈیشننگ بہت زیادہ ضروری ہے. تو انسان کیا ایسی ٹپس ہو سکتی ہیں کہ خود پرست بچے کو ہم خدا پرست بنا سکیں؟ دیکھیں بات تو وہی ہے کہ جب آپ کو غور و فکر کرنے کا خود موقع ملے گا تو آپ دوسروں کو بھی غور و فکر کروا سکتے ہو. اصل چیز جو ہے ویسے ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ جس وقت بچے کو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سکھاتے ہو، آپ جب کام ختم ہونے پہ الحمدللہ سکھاتے ہو، آپ جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہو ماشاء اللہ کہتے ہو، کام شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہو، ہر موقع کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہو اور اس موقع پر اسے بتاتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کتنی پاور ہے. آپ ایک کارٹون کی پاور کو دیکھیں، اس کا کتنا امپیکٹ ہے بچے کے ذہن پہ. آپ ایک کارٹون کے یا آپ یعنی جو سٹوریز چل رہی ہیں بچوں کے لیے، کارٹونز کے تھرو ہم انہیں جیسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور دنیا میں جو ایجوکیٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے بچے کے ذہن پر؟ آپ دیکھیں اگر یعنی صرف انڈیا سے جو آنے والے کارٹونز ہیں اس میں جو بھگوان کا تصور ہے اور اس میں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے ریفرنس سے دیکھیں بچے وہی لینگویج نہیں بولتے، وہی سب کچھ کہنے کے قابل نہیں ہو گئے. کنڈیشننگ ہو گئی نا بچوں کی اور بچوں کا ذہن اسی طرح سے سوچتا ہے. تو آگے بڑھ کے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹرائیو کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خاندان بھی اپنا کردار ادا کرے لیکن اکیلا نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ تعلیمی ادارے بھی کام کریں. تعلیمی اداروں کا تو رخ بالکل بدل گیا اور ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھا بھی لیں لیکن وہ جو پیئر پریشر ہے جس ماحول میں وہ جاتے ہیں، وہاں جو ماڈلنگ ہو رہی ہے، وہاں جو ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے، وہاں جو ڈفرینٹ فیملیز کا انفلوئنس ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ ویسے ہی زیرو کر کے واپس آ جاتا ہے. میں تیسری طرف یہی بات آ رہی ہوں کہ اسٹیٹ اگر بچے کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھے گی اور اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہے گی تو وہ تعلیمی نظام کے اندر ایسی تبدیلیاں لا سکتی ہے اور ایسے تھنک ٹینکس کے تھرو اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو ساتھ اگر بات کرتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے، سوری میں نے آپ کی بات کٹ کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ جو دیندار ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ بس عبادات کر لیں گے اور عبادات سکھا دیں گے اور ان معاملات کو درست کر دیں گے. جو بات آپ کر رہی ہیں بہت اہم ہے، تو جی تبدیلی آ جائے گی. لیکن لوگوں کا یہ بلیو بھی نہیں ہے کہ ایک اچھا انسان تیار کرنا کتنی بڑی معاشرے کے لیے خیر و بھلائی کی بات. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سب مل کر کوشش کریں گے اور ایسے تھنک ٹینکس بنیں گے اور ہر کوئی اپنے تئیں حصہ ڈالے گا، یعنی پوری سوسائٹی سارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے اور سب مل بیٹھ کے اصل بات یہ ہے کہ مل بیٹھ کے. اور میں ابھی پچھلے دنوں بھی کسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں کم از کم ہم اپنے ٹاؤن، اپنی سوسائٹی کے لیول پر تو اپنے بچوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے ایک ایسا ماحول بنائے. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، نارملی بچے جو ہیں وہ تراویح میں نہیں آتے. بچے جو ہیں وہ کیونکہ وہ بہت ان کے لیے لمبی اور بہت مشقت والا معاملہ لگتا ہے. ایگزامس چل رہے ہیں تو روزہ رکھنے کی طرف توجہ، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے بیٹا آج ایگزام ہے تو تم روزہ چھوڑ دو. تو وہ پوری کی پوری سوسائٹی بدلے گی. سوسائٹی میں چند لوگ بھی تبدیلی کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اسٹیٹ تک تو یہ باتیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جائیں گی اور ہماری اسٹیٹ میں بھی پھر وہیں سے وہ پرسنالٹیز تیار ہوں گی نا. انڈیویجول ایفرٹ کا کیا بہت بڑا رول نہیں ہے سوسائٹی میں؟
دیکھیں انڈیویجول ایفرٹ تو ظاہر ہے ہر فرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبل بنایا ہے. بالکل بے شک یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، ماحول چینج ہونا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو انڈیویجول کی جو رسپانسبلٹی ہے اسے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، اسے ایسے راستے اختیار کرنے ہیں. ایک شخص ہرا سے اتر کر آتا ہے تو کس طرح سے ایک پورے انقلاب کی لہریں آج تک وہ لہریں محسوس کی جا رہی ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. اور یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ والدین جب کوشش کرتے ہیں، جب اسکول کی طرف سے چینج آئے، جب عبادت گاہ ہماری مسجد اپنا رول پلے کرے اور اس کے ساتھ اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے، تو یہ تو ایک آئیڈیل ماحول ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم خاندانوں میں، کم از کم عبادت گاہوں میں، تعلیمی اداروں میں، جہاں تک ممکن ہے ہر ایک اپنی ذمہ داری فیل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. استاد بہت ہی خوش آئند تھا کہ آپ نے خصوصی طور پہ حضرت ہم نے لقمان کی وصیتوں کو شروع کیا، اور ایک باپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے ایک بچے کی تربیت میں، اس کو قرآن کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی کو ہم آگے بھی کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ بہت وزڈم ہے. اللہ رب العزت جس طرح سے سمجھاتے ہیں، جس طرح سے قرآن میں مثالیں دیتے ہیں، تو انسان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور دل کھل جاتا ہے. اس طرح کی مشکل نہیں رہتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر وقت دیا، اور رمضان کی ان ساتوں میں یقیناً اس پوڈ کاسٹ سے بہت سارے لوگ انشاءاللہ مستفید ہو رہے ہوں گے. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہیں. ہم معاشرے کا کوئی حصہ ہے، یا ہم والد ہیں، یا ہم والدہ ہیں، یا ہم استاد ہیں، یا ہم سوسائٹی کے کوئی بھی ایسا فرد ہے. اپنے نسلوں کی تعمیر کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ہمیں گائیڈ لائن اللہ رب العزت کی کتاب سے مل سکتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہے. بہت ٹھوکریں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنی جلدی انسان اس ڈیوائن کنیکشن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اس ڈیوائن نالج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، یہ سفر بہت آسان ہو جائے گا. وہ اکثر کہا جاتا ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو ابھی وقت نہیں گزرا، چاہے ہمارے بچے کسی بھی عمر میں ہیں، کسی بھی ایج میں ہیں، کسی بھی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک ایسا مضبوط کردار دیا ہے، اور بچوں کی زندگی میں ایک ایسا انفلوئنس دیا ہے، اور ایسا رشتہ خونی رشتے میں باندھا ہے کہ ان کی دعائیں، ان کا کوشش کرنا ہمیشہ ان کی زندگی کے لیے امپیکٹفل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایج ہو. انشاءاللہ بہت ساری اور چیزیں ہم سیکھتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.